کرانا محترم عوردن کو حضرت علامہ احمد شعیب خان سے د بیانونو د MP3 CD د پارا زمنګ د دکان پته یا ساتي اشاعتی توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710 بارہ پہلا صفحہ 20واں پارہ پہلا صفحہ سورۃ النمل. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا على سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جامعہ تعلیم الاسلام کے عزیز طلبہ بھائیوں، مخدوم مکرم ذی قدر جناب حضرت مولانا رشید احمد صاحب زیدہ مجدہ ان کے حکم کی تعمیل میں چند معروضات آپ احباب کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں. کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، تقریباً پون صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا. ہم سب کے لیے انتہائی محترم حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی علیہ جب مالٹا کے اندر انگریزوں کی قید میں وقت گزارنے کے بعد رہا ہو کر ہندوستان واپس تشریف لائے تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا استقبال کرنے کے لیے ہزارہا کی تعداد میں مسلمان اکٹھے تھے.
حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی علیہ ریل گاڑی سے اترے، مسلمانوں کا جمع غفیر استقبال کرنے کے لیے حاضر تھا۔ حضرت اپنی قیام گاہ پر پہنچے، مسلمان سارے ساتھ ساتھ اس اجتماع نے ایک جلسہ کی شکل اختیار کر لی۔ اسیر مالٹا حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم نے تو مالٹا کے اندر اس قید کے اندر رہ کر دو ہی باتیں سیکھی ہیں۔ سننے والے مسلمان حیران رہ گئے کہ اتنا بڑا شیخ یہ کیا فرمانے لگے ہیں کہ ہم نے مالٹا کی قید کے اندر دو باتیں سیکھی ہیں، اس جملے کا کیا مطلب؟ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی پستی، مسلمانوں کی ذلت اور مسلمانوں کی ناکامی کی دو وجوہات ہیں جو ہم نے مالٹا کی قید میں سیکھی ہیں۔ اجتماع کے مسلمانوں نے توجہ کی۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی ذلت اور پستی، مسلمانوں کی ناکامی کی دو وجوہات، ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بے اتفاقی پائی جاتی ہے۔ جب تک مسلمانوں کا آپس میں اتحاد نہیں ہوگا کبھی بھی مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری پوائنٹ کی بات حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جتنے تک مسلمان قرآن سے دور رہیں گے کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک اتفاق و اتحاد اور دوسرا قرآن مجید سے تعلق۔ ہماری اس درس قرآن مجید کا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ میں آپ کو اپنے علاقے کی بات سناؤں۔ ہمارے علاقے میں تحصیل ہے ٹانک، اب تو ضلع بن چکا۔ وہاں پر تھانہ کے اندر جو افسر تھا SHO صاحب، وہ صبح کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ جس طرح مسلمانوں کا معمول ہے صبح کی نماز کے بعد آدھا پارا ایک پارا قرآن پاک کی تلاوت کر لی، تو وہاں ٹانک کے اندر عیسائی بھی رہتے ہیں۔ ایک عیسائی کا کوئی کام تھا، وہ صبح صبح تھانے کے اندر پہنچ گیا۔ اب SHO صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو وہ عیسائی بھی قریب آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، انہوں نے اپنی تلاوت پوری کی۔ تلاوت پوری کرنے کے بعد عیسائی نے ان کو کہا جی آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا میرے مذہب کی کتاب ہے قرآن مجید، اللہ کا کلام ہے، میں اس کی تلاوت کر رہا تھا۔ اب عیسائی کا سوال سننا۔ عیسائی نے کہا کہ آپ نے اتنی دیر تلاوت کی ہے، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا رہا، آپ نے کیا پڑھا ہے؟ سوال آپ دوستوں نے سمجھا؟ غیر مسلم نے پوچھا، عیسائی نے پوچھا، اتنی دیر میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا، آپ مجھے بھی بتائیں کہ آپ نے کیا پڑھا ہے۔ یہ تو بیچارے پریشان ہو گئے اور بڑی شرمندگی کے انداز میں انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں ہے میں نے کیا پڑھا ہے۔ وہ عیسائی اصل پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ آپ نے جو تلاوت کی آدھا پارا ایک پارا کچھ رکوع، آپ مجھے سمجھائیں کہ یہ مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، مفہوم کیا ہے، آپ کی کتاب آپ سے کہتی کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے۔ تو عیسائی نے کہا بڑے زوردار الفاظ میں جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی کتاب آپ سے کہتی کیا ہے تو تلاوت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ بیچاروں کو بڑی شرم آئی۔ انہوں نے پھر آ کر بتایا کہ مجھے عیسائی کے سامنے اتنی شرم آئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ واقعی اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اس کے الفاظ سے کم از کم ہمیں سمجھنا تو چاہیے کہ اللہ کریم کا قرآن ہم سے کہتا کیا ہے۔ اب احباب، ہمارے جو ساتھی ہوتے ہیں طلبہ، ان کے ذہن کے اندر مختلف قسم کے وساوس اور خیالات آتے ہیں۔ ایک خیال تو یہ آتا ہے جی قرآن بڑی مشکل کتاب ہے،
اب دیکھیں جی چھٹیاں ہو رہی ہیں اور 1 شعبان سے 5 شعبان سے 10 شعبان سے ملک کے اندر دورہ تفسیر قرآن مجید پڑھائے جائیں گے. 2 مہینوں میں کوئی قرآن سمجھ آ سکتا ہے؟ یہ ایک وسوسہ دل میں آتا ہے. ایک تو آپ پہلے حوالہ یہ چیک کر لیں 27واں پارہ اور سورت کا نام سورت الرحمن. پھر میں آپ کو ایک نمونہ سناتا ہوں. سورت الرحمن 27واں پارہ. میرے جو سامنے نسخہ ہے اس کا صفحہ ہے 424. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اب احباب ذرا دیکھنا، سب سے پہلے کیا فرمایا؟ الرحمن. اللہ کریم کون ہے؟ بہت بڑا مہربان. اور رحمان نے کیا کیا؟ فرمایا علم القرآن. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، رحمان نے قرآن پاک سکھایا. اور آگے فرمایا خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. اب احباب ذرا میری طرف دیکھیں، یہ ہے چادر کی ذات، کپڑا ہے اور نیلا ہونا اس کی صفت ہے. ہمیشہ ذات پہلے ہوتی ہے اور صفت بعد میں ہوتی ہے. اگر اس چادر کا وجود نہ ہوتا، اس کپڑے کا وجود نہ ہوتا تو اس پر کبھی نیلا رنگ چڑھ سکتا؟ جب ذات ہی کوئی نہیں، وجود ہی کوئی نہیں، صفت کیسے آئے گی؟ اب ذرا دیکھیے حوالہ. اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی، قرآن سکھایا. اور آگے کیا فرمایا؟ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. اب ذرا اب آپ قرآن کے نسخے کو دیکھیں. ہونا تو یوں چاہیے تھا الرحمن خلق الانسان علم القرآن. رحمان نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد قرآن کی تعلیم دی، قرآن سکھایا. انسان پیدا پہلے ہوتا ہے اور علم بعد میں حاصل کرتا ہے. انسان پیدا پہلے ہوتا ہے اور سیکھتا بعد میں ہے. انسان پیدا پہلے ہوتا ہے، تعلیم بعد میں حاصل کرتا ہے. اور اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. قرآن کے علم کا ذکر پہلے، قرآن کی تعلیم کا ذکر پہلے، قرآن سیکھنے کا ذکر پہلے اور انسان کے پیدا کرنے کا ذکر بعد میں. اس میں راز کیا ہے؟ احباب ہمارے شیخ جاجوری رحمت اللہ تعالی علیہ، شیخ جاجروی فرمایا کرتے تھے خالق الانسان کو بعد میں اللہ نے ذکر کیا، علم القرآن پہلے ذکر کیا. اللہ کریم نے اشارہ کر دیا جس نے قرآن نہیں سیکھا ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا. آپ نے کس قدر سیکھا؟ ساتھیوں کے ذہن کے اندر جو اشکالات آتے ہیں، قرآن پاک مشکل ہے جی، ہمیں کیسے سمجھ آئے گا؟ اب انداز یہ ہے، جو 2 مہینوں کے اندر قرآن پاک کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، قرآن پاک کا مفہوم سمجھایا جاتا ہے. اب میں آپ کو 1-2 منٹ میں نمونہ سنا رہا ہوں. بیان یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن مجید کا خلاصہ کیا ہے، تو قرآن مجید کا خلاصہ 4 مسئلے ہیں، 4 باتیں ہیں. نمبر 1، یا تو قرآن مجید کے اندر نمبر 1 مسئلہ توحید ہے. نمبر 2، قرآن مجید کے اندر صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 3، صداقت قرآن. نمبر 4، آخرت. قرآن مجید کا خلاصہ کتنے مسئلے ہیں؟ 4.
نمبر 1 توحید، نمبر 2 صداقت رسول، نمبر 3 صداقت قرآن، نمبر 4 آخرت۔ آپ قرآن مجید کی کوئی آیت کھولیں، ان 4 مسائل میں سے کسی نہ کسی ایک کا ذکر ہوگا۔ اب احباب ذرا آخری پارہ دیکھیں، آخری پارہ، سورت کا نام سورت الاخلاص۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ذرا قرآن پاک سے محبت کا ثبوت دیجئے، مجھے تسلی ہو۔ قرآن پاک کا خلاصہ کتنے مسئلے ہیں؟ 4۔ محبت کے ساتھ آپ جتنی قرآن سے محبت کی وابستگی کا اظہار کریں گے، محبت کا ثبوت پیش کریں گے، رب العالمین اتنا زیادہ قرآن کا نور آپ کے دلوں میں بھر دے گا۔ قرآن پاک کا خلاصہ کتنے مسئلے ہیں؟ 4۔ نمبر 1 توحید، نمبر 1 توحید۔ اب دیکھیے سورت الاخلاص کے اندر صرف توحید ہے اور کوئی مسئلہ نہیں۔ سورت الاخلاص میں صرف توحید ہے اور کوئی مسئلہ نہیں۔ قرآن پاک کا خلاصہ 4 مسئلے، اور دوسرا مسئلہ صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھولیے سورت الضحیٰ، سورت الضحیٰ آخری پارہ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب یہ ساری صورت، یہ وہ صورت ہے جس میں صرف صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ تھوڑا سا 1-2 صورتیں آگے دیکھیے۔ سورۃ القدر، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اب اس صورت کے اندر صرف صداقت قرآن ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوستوں کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ صرف صداقت قرآن اور کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، یہ تھوڑا سا اس سے ایک سورت چھوڑ کر آگے دیکھیے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ جس وقت زمین کے اندر زلزلہ برپا کر دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، زمین میں جتنے بوجھ موجود ہیں سارے زمین باہر نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا، کیوں اس کا سینہ پھٹ گیا، کیوں زمین ہل رہی ہے۔ یومئذ، اس دن، تحدث اخبارها، زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی، فلاں فلاں گناہ فلاں بندہ میرے اوپر کرتا رہا۔ آگے ساری صورت، اس صورت کے اندر آخرت کا بیان ہے، قیامت کا بیان ہے۔ قرآن پاک کا خلاصہ کتنے مسئلے؟ 4۔ توحید، کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جس میں صرف مسئلہ توحید ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ وہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ الاخلاص۔ کوئی آپ سے پوچھے قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس میں صرف صداقت رسول ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ سورۃ الضحیٰ۔ کوئی آپ سے پوچھے وہ کون سی صورت ہے جس میں صرف صداقت قرآن ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا جواب کیا ہوگا؟ سورۃ القدر۔ کوئی پوچھے وہ کون سی صورت ہے جس میں صرف آخرت اور قیامت کا بیان ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا جواب ہوگا سورۃ الزلزال۔ اب بتائیں قرآن مشکل ہے کہ آسان ہے؟ آپ تو کہتے ہیں مشکل ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، کیسے سمجھ آئے گا؟ اب خیال، یہ جو قرآن پاک کے 4 مقصودی مسئلے تھے، ان کے معاون مسئلے قرآن میں 4 ہیں، ان کے معاون مسئلے بھی قرآن میں 4 ہیں۔ اب دور تفسیر میں انداز یہ ہوتا ہے کہ ہم روزانہ 4 چیزیں بیان کرتے ہیں، آج 4 کر دیں،
اگلا یہ ساتھیوں نے یاد کر لی، اگلا دن آیا مزید 4 بیان کی، اس سے اگلے دن مزید 4 بیان کی، حوالے بھی 1-2 ساتھ دکھا دیے۔ تو جب قرآن پاک کا دورہ مکمل ہونے لگتا ہے تو یہ جتنی چیزیں ہیں تمام ہمارے ساتھیوں کو ازبر ہوتی ہیں، کوئی پوچھنا چاہے ہر ساتھی فر سنانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اب یہ جو 4 مسائل ہیں، آپ اس انداز سے یہ نہ سمجھیں جو میں سنا رہا ہوں کہ ہم ایک ہی وقت میں یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں، روزانہ 4 کر کے بیان کرتے ہیں، ساتھیوں کو چلتے پھرتے آسانی سے یاد رہتی ہیں، دہراتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، سبق میں بیٹھے ہیں، آگے پیچھے جو بھی وقت ملا یاد کرتے ہیں، دہراتے ہیں، تمام چیزیں یاد ہو جاتی ہیں۔ ان 4 مسائل کے معاون مسئلے بھی قرآن میں 4 ہیں۔ ان 4 مقصودی مسائل کے معاون مسئلے کتنے ہیں؟ 4۔ نمبر 1 جہاد، نمبر 1 جہاد۔ موٹی سی بات کر رہا ہوں، تفصیل تو دورے میں ہوتی ہے۔ جہاد نام ہے جان قربان کرنے کا، موٹی سی بات، تفصیل نہیں، اشارہ۔ جہاد نام ہے جان قربان کرنے کا، لیکن یاد رکھنا جہاد جان قربان کرنا، انسان جان اس وقت تک قربان نہیں کر سکتا جب تک مال قربان کرنے کی عادت نہ ہو۔ دوسرا مسئلہ ہے انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اب اس کی مثال دیکھیے، دوسرا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ، سورت البقرہ۔ یہاں پر انداز کیا ہے؟ سورت البقرہ، یہ سورت البقرہ، اور آخر کھولیے دوسرے پارے کا، یہ میرے سامنے آیت نمبر 244، آیت نمبر 244 میرے پاس صفحہ 31 ہے۔ فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ لڑائی کرو اللہ کے راستے کے اندر، لڑائی کرو اللہ کے راستے کے اندر، قتال کرو اللہ کے راستے کے اندر، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یقیناً اللہ کریم، سمیع، سننے والا ہے تمہاری دعاؤں کو، علیم، جاننے والا ہے تمہاری نیتوں کو۔ لیکن اللہ کے راستے میں جان قربان نہیں کر سکتے جب تک مال قربان کرنے کی عادت نہ ہو۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ دیکھا کون ہے جو اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ اللہ کو قرضہ دے دے؟ اب یہ بات کوئی مشکل ہے؟ یہ بات کوئی مشکل ہے جو میں سمجھا رہا ہوں؟ آپ کہتے ہیں قرآن سمجھ نہیں آتا۔ تو 4 معاون مسئلے کون سے؟ نمبر 1 جہاد، نمبر 2 انفاق۔ یاد رکھنا ہمارے طلبہ بھائیوں، جہاد اور انفاق نہیں ہو سکتا جب تک مسلمانوں کی تنظیم نہ ہو، جب تک مسلمانوں کی تنظیم نہ ہو۔ تیسرا مسئلہ تنظیم، اور قرآن مجید کے اندر تنظیم کی 3 شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ تنظیم کی کتنی شرطیں جی؟ آپ بولیں گے مجھے تسلی ہوگی۔ کتنی شرطیں تنظیم کے لیے؟ 3 شرطیں، جہاد، انفاق۔ جہاد اور انفاق نہیں ہو سکتے جب تک تنظیم نہ ہو۔ تنظیم کی قرآن مجید میں شرائط کتنی ہیں؟ 3۔ اب میں خلاصہ سنا دیتا ہوں، حوالہ نکالوں، بڑا وقت چاہیے، میں نے سفر کرنا ہے۔ تنظیم کی پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ خود ٹھیک ہو۔ قرآن مجید میں تنظیم کی پہلی شرط کیا ہے؟ کہ بندہ خود ٹھیک ہو۔ احباب، جو بندہ خود ٹھیک نہیں ہے جماعت کیسے چلائے گا؟ اس کے لیے اللہ کریم نے سورت بقرہ کے اندر 10 چیزیں بیان فرمائی ہیں خود ٹھیک ہونے کے لیے۔ اب حوالہ نکالوں، بڑا وقت چاہیے، خلاصہ سنا رہا ہوں۔ تنظیم کی دوسری شرط یہ ہے کہ بندے کے گھر کا ماحول ٹھیک ہو۔ جس کے اپنے گھر میں گڑبڑ ہے جماعت کیسے چلائے گا؟ اللہ نے اس کے لیے طلاق والے مسئلے بیان کیے، رضاعت والے مسئلے بیان کیے، عدت کے مسائل بیان کیے، نکاح کے مسائل بیان کیے، تاکہ مسلمانوں کے گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے۔ نمبر 3 تنظیم کی شرط، گھر کے باہر کا ماحول ٹھیک ہو۔ اگر گھر کے باہر، گلی کے اندر، محلے کے اندر، شہر کے اندر گڑبڑ ہے، دشمن سے جہاد کیسے کرو گے؟ اللہ نے گھر سے باہر کا ماحول درست کرنے کے لیے حدود کے مسائل بیان فرمائے۔ چور چوری کرے، ہاتھ کاٹ دو، کوئی زنا کرے، سنسار کرو، کوئی زنا کرے، غیر شادی شدہ ہے،
کوڑے لگاؤ وغیرہ وغیرہ۔ تنظیم کی قرآن مجید میں شرائط کتنی ہیں؟ 3۔ آدمی خود ٹھیک ہو، گھر کا ماحول ٹھیک ہو، گھر کے باہر کا ماحول ٹھیک ہو، تنظیم بن گئی۔ اب انفاق بھی کرو گے، جہاد بھی کرو گے، لیکن فرمایا یاد رکھنا تنظیم تمہاری تب چل سکتی ہے کہ آپس میں آداب کا خیال رکھو، آپس میں آداب کا خیال رکھو۔ اللہ نے سورۃ الحجرات میں آداب بیان فرمائے، اگر دو ایماندار آپس میں لڑائی کرے ان کے درمیان صلح کراؤ، غیبت سے بچو، جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کرو، یہ ہیں آداب۔ اگر ان آداب کا تم نے خیال رکھا تنظیم مضبوط ہوگی، تنظیم ہوگی جہاد بھی کر سکو گے، انفاق بھی کر سکو گے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ قرآن پاک کے مقصودی مسئلے کتنے ہیں؟ 4۔ توحید، صداقت رسول، صداقت قرآن، آخرت۔ ان کے معاون مسئلے کتنے ہیں؟ 4۔ جہاد، انفاق، تنظیم۔ پھر تنظیم کی 3 شرطیں، بندہ خود ٹھیک ہو، گھر کا ماحول ٹھیک ہو، گھر کے باہر کا ماحول ٹھیک ہو، اور تنظیم تب چل سکتی ہے کہ چوتھا اصول آداب۔ یہ 4 معاون مسئلے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن مجید میں کتنی جماعتوں کا ذکر ہے تو آپ کا جواب ہونا چاہیے 4۔ وہ کون سی جماعتیں؟ نمبر 1، آپ قرآن کی کوئی آیت کھولیں، ان 4 جماعتوں میں سے کسی نہ کسی ایک کا ذکر ہوگا۔ نمبر 1 مؤمنین، ایماندار۔ نمبر 2 مشرکین۔ نمبر 3 منافقین۔ نمبر 4 اہل کتاب۔ قرآن پاک کی کل جماعتیں کتنی ہیں؟ 4۔ مؤمنین، مشرکین، منافقین، اہل کتاب۔ ہم دور تفسیر کے اندر ہم حوالے بھی دکھاتے ہیں، میں خلاصہ سنا رہا ہوں۔ اچھا، ہم مشرکین کی گفتگو کرتے ہیں۔ یاد رکھنا مشرکین شرک کرنے والے یہ 2 قسم کا شرک کرتے تھے۔ یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا کہ قرآن مشکل ہے کہ آسان؟ آپ تو کہتے ہیں مشکل ہے، اب کوئی بات مشکل رہ گئی؟ اب یہی چیزیں ہوتی ہیں دور تفسیر کے اندر۔ اب ہمیں دکھ تو بڑا ہوتا ہے کہ 5-5 سال، 6-6 سال، 7-7 سال طالب علم باقی فنون پڑھنے کے اندر گزار دیتے ہیں۔ ہم میاں والی میں تھے، ایک بنگلہ دیش کا مفتی آیا، ہمارے استاد محترم مولانا لدیتا صاحب، ان سے صرف اور نحو پڑھنے کے لیے۔ چھٹیاں تھیں، ہم 4-5 ساتھی تھے، دورہ صرف نحو کا ہو رہا تھا، تو گفتگو چلی دور تفسیر کی، قرآن کیسے سمجھنا ہے، سمجھانا ہے، لوگوں کو سنانا ہے۔ اس نے کہا درس قرآن، قرآن کا دورہ تو یہ کیا ہوتا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ حیران ہو گئے جی، کوئی آیت پوچھتے تھے، کسی سورت کا خلاصہ، یہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب آپ جو علوم آپ حاصل کر رہے ہیں خیال کرنا، ایک تو آپ طالب علم بڑے زوراور ہوتے ہیں، میں ان کی افادیت کا انکار نہیں کر رہا، لیکن یہ علوم بمنزلہ اعلیٰ کے ہیں۔ اصل ہمارا مقصد ہے قرآن و حدیث کو سمجھنا۔ اگر ساری زندگی ان علوم کے پڑھنے پڑھانے میں گزار دی اور ہم نے قرآن و حدیث کو نہیں سیکھا، پھر ان علوم کے پڑھنے کا کیا مطلب؟ قرآن پاک کے اندر کل کتنی جماعتوں کا ذکر ہے؟ آپ قرآن سے محبت رکھتے ہیں تو ذرا اونچا جواب دیں، مجھے بھی خوشی ہو، اللہ بھی راضی ہو۔ قرآن پاک میں جماعتیں کل کتنی ہیں؟ 4۔ مؤمنین، مشرکین، منافقین، اہل کتاب۔ مشرکین کی گفتگو کرتے ہیں جی۔ جو شرک وہ کرتے تھے مشرکین، وہ 2 قسم تھا، ایک اعتقادی عقیدے والا، دوسرا عملی عمل والا۔ اب جو شرک اعتقادی کرتے تھے اس کی قسمیں بھی 4، جو شرک عملی کرتے تھے، فعلی کرتے تھے، اس کی قسمیں بھی 4۔ جو عقیدے والا شرک تھا، نمبر 1 شرک فی العلم، اللہ کے علم میں شریک ماننا۔ نمبر 2 شرک فی التصرف، اللہ کے اختیار میں شریک ماننا۔ نمبر 3 شرک فی الدعا، غیر اللہ کی پکار کا عقیدہ رکھنا۔ نمبر 4 شرک فی العبادت، غیر اللہ کی عبادت کا عقیدہ رکھنا۔ اب تفصیل تو ہوتی ہے دور تفسیر کے اندر، خلاصہ میں نے سنا دیا۔ جو وہ شرک اعتقادی کرتے تھے اس کی قسمیں بھی قرآن میں 4، شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعا، شرک فی العبادت۔ اور جو وہ شرک فعلی کرتے تھے، عملی کرتے تھے، اس کی قسمیں بھی 4۔
اللہ کی نظر کو حلال سمجھو، کھا سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو، اللہ کی نظر کو حلال سمجھنا ہے۔ نمبر 2، نظر لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کو حرام سمجھنا، حلال نہیں سمجھنا۔ تیسرا انداز، تحریمات اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو حرام سمجھو۔ حالات احرام میں شکار کرنا منع ہے، حرم شریف کے اندر شکار کرنا منع ہے۔ تحریمات اللہ، ان کو حرام سمجھنا، ان کی توہین نہ کرنا۔ نمبر 4، تحریمات لغیر اللہ، جو لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں حرام کی ہیں وہ حرام نہیں ہیں۔ بادشاہ قبرستان کی لکڑی نہیں توڑنی، ہو توبہ توبہ توبہ، بابا پکڑ لے گا۔ ہاں نا، جو لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں حرام کی ہیں وہ چیزیں حرام۔ یہ 4 انداز ہیں، لیکن تفسیر ہوتی ہے دور تفسیر میں۔ اچھا، جن جماعتوں پر اللہ نے انعام کیا ان کی تعداد بھی 4۔ آیت تو آپ کو یاد ہوگی اکثر ساتھیوں کو، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر انعام ہوا ان کی تعداد بھی 4۔ احباب، قرآن پاک کے اندر ہدایت کے درجے بھی 4، گمراہی کے درجے بھی 4۔ نمبر 1، انابت، یہدی الیہ من ینیب، جو انابت کرے دل کی توجہ کے ساتھ قرآن پاک کو سنے، القی السمع وہو شہید، حاضر دل ہو کر کان لگا کر قرآن پاک کو سنے، اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں انابت، رجوع، قرآن کی طرف دھیان کرنا۔ ہدایت کے درجے 4۔ نمبر 1، انابت، اگر آپ نے قرآن کی طرف رجوع کیا، دھیان کیا۔ نمبر 2، اللہ ہدایت دے دیتا ہے، یہدی الیہ من ینیب۔ اور جب ہدایت مل گئی، تیسرا درجہ ہے استقامت، ان الذین قالوا ربنا اللہ، آگے ثم استقاموا، ڈٹ گئے، استقامت کے بعد چوتھا درجہ ہے رب علی القلب، اللہ ایسے بندے کے دل کے اوپر پہرے بٹھا دیتا ہے جسے تمام مشکلات کے بعد، تمام پریشانیوں کے بعد، تمام مصائب کے بعد بندہ ڈٹ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا۔ اصحاب کہف نوجوان کھڑے ہو گئے بادشاہ کے دربار میں، نعرہ لگایا ہم اللہ کے بغیر کسی کی پکار نہیں کریں گے۔ سب مشکلات برداشت کر کے ڈٹ گئے، میں اللہ ان کے دل کا پہرے دار بن گیا۔ اور جب رب علی القلب والا درجہ مل جائے، ایسا بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ ہدایت کے قرآن میں درجے کتنے؟ 4۔ تفصیل دورہ تفسیر میں ہوتی ہے۔ اور اس کے بالکل اپوزٹ، بالکل الٹ، گمراہی کے درجے بھی 4۔ نمبر 1، شک، فما زلتم فی شک، اگر بندہ شک کرے۔ نمبر 2، شک ہونے کے بعد آتا ہے زلال، اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ شک کے بعد اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ گمراہ ہونے کے بعد الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو اللہ کی آیات میں جدال شروع کر دیں، جھگڑا شروع کر دیں، جھگڑا شروع ہو جائے، پھر اللہ کریم ایسے بندے کے دل پر مہر جباریت لگا دیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم ولا ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، آنکھوں پر پردہ، آنکھوں پر پردے، کانوں پر مہر، دلوں پر مہر۔ جب مہر جباریت لگ جائے ایسے بندے کو ہدایت اللہ نہیں دیتا۔ گمراہی کے درجے کتنے؟ 4۔ نمبر 1، شک۔ نمبر 2، زلال، گمراہی۔ نمبر 3، جدال، جھگڑا۔ نمبر 4، جب بندہ حق والوں سے جھگڑا کرے اللہ مہر جباریت لگا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں مسئلہ سمجھانے کے انداز بھی 4۔ کتنے؟ 4۔ نمبر 1، دلیل عقلی، ایسی دلیل عقل بھی تسلیم کرے کہ واقعی یہ کام اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، دلیل نقلی، دعویٰ منوانے کے لیے کوئی نقل پیش کرنا۔ ہم جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں یہ صرف ہمارا نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی مسئلہ پیش کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا، اسے کہتے ہیں دلیل نقلی۔ اور تیسرا انداز ہے دلیل وحی۔ دلیل وحی کا مطلب میں آمنہ کلال جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، اللہ مجھ سے بیان کروا رہا ہے۔ اور چوتھا مسئلہ سمجھانے کا انداز قرآن پاک میں امثلہ، مثالیں، دلیل عقلی، دلیل نقلی، دلیل وحی، نمبر 4 مثالیں، امثلہ۔ اب آپ بتائیں یہ انداز آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ اور نہ ہاں کر دے ہو نہ کر دے ہو، یہ انداز سمجھ نہیں آ رہا؟ آپ تو کہتے ہیں قرآن مشکل ہے، ہم 2 مہینوں میں کیا قرآن سیکھیں۔ آپ کی بات نہیں کر رہا،
عمومی طور پر نا طالب علموں کے ذہن کے اندر یہ اشکال ہوتا ہے، بھئی 2 مہینے جی 50-60 دن ہیں، کیسے قرآن سمجھ آئے گا؟ اب یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ اگر یہ اصول سامنے ہوں، قرآن پاک سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ بڑی بڑی ایک سلسلہ ہے اربعینات کا، بس میں نے جو مقام تلاوت کیا اس کا تھوڑا سا ترجمہ سن لو۔ میں نے آگے سفر بھی بڑا طویل کرنا ہے، کل بھی بڑا طویل سفر کیا، تھکا ہوا بھی ہوں، تفصیل ہو، بس آپ کو میں نے نمونہ سنا دیا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن خلق السماوات والارض، 15 دلیلیں آئیں گی۔ امن خلق السماوات والارض، اچھا یہ تو بتاؤ بھلا کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اچھا آپ کو یہ سنا دوں کہ دور تفسیر میں کیا انداز ہوتا ہے۔ اب آسمان اور زمینوں کو پیدا کرنے والا کون؟ اب اللہ کا نام اونچا لیں گے نا محبت کے ساتھ، میں آپ کو حوالہ دکھاؤں۔ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا کون؟ جو مانتے ہیں وہ اونچا بولیں گے، پیدا کرنے والا کون؟ اچھا میں قرآن سے پوچھتا ہوں اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو کیوں بنایا؟ آپ 28واں پارہ کھولیں، سورت کا نام سورۃ الطلاق، سورۃ الطلاق، آخری آیات، سورۃ الطلاق 28واں پارہ، میرے سامنے 447 ہے۔ اللہ کریم نے آسمانوں کو کیوں بنایا؟ اللہ نے زمینوں کو کیوں بنایا؟ فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ کریم وہ ہے خالق 7 سماوات، جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو، 7 آسمانوں کو اللہ کریم نے پیدا کیا۔ نمبر 2 وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمینوں میں سے ان جیسی آسمانوں جیسی اللہ نے زمینیں بھی پیدا کی ہیں۔ 7 آسمان پیدا کرنے والا اللہ، ان جیسی زمینیں پیدا کرنے والا اللہ۔ فرمایا یتنزل الامر بینہن، نازل ہو رہا ہے اللہ کریم کا حکم ان کے درمیان، آسمانوں اور زمین کے درمیان اللہ کا حکم بھی نازل ہو رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ سمجھا 7 آسمانوں کو تو نے کیوں پیدا کیا، ان جیسی زمینوں کو تو نے کیوں پیدا کیا؟ حضرت علی کے لیے رضی اللہ تعالیٰ، لوگوں نے کہا بادشاہ حضرت علی نہ ہوتے تو یہ 14 طبق نہ ہوتے، حضرت علی نہ ہوتے تو یہ جہان نہ ہوتا۔ لوگوں نے کہا آمنہ کے لال نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی۔ یہودی کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو جہان نہ ہوتا۔ عیسائیوں نے کہا نہیں عیسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی۔ اللہ کریم ہمیں سمجھا جھگڑے کا حل کیا ہے، 7 آسمانوں کو تو نے کیوں بنایا، ان جیسی زمینوں کو تو نے کیوں بنایا؟ اللہ نظام کیوں چل رہا ہے؟ فرمایا لے تعلموا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ میں اللہ کریم نے کسی انسان کے لیے یہ کائنات نہیں بنائی، جہان کیوں بنایا؟ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ہر چیز میں قدرت رکھنے والا اللہ ہے۔ اب آپ کو یہ مقام سمجھ نہیں آ رہا؟ نہ ہاں کرتے ہو نہ کرتے ہو، مقام سمجھ نہیں آیا؟ یہ جہان حضرت علی کے لیے بنایا گیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بنایا گیا، یہ 11ویں والے پیر کے لیے بنایا گیا۔ آپ تو کہتے ہیں قرآن سمجھ نہیں آتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ان اللہ قد احاط بكل شيء علما، لتعلموا ان اللہ قد
یہ ان اللہ اس کا عطف ہے نا پہلے ان اللہ پر، لے تعلموا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یقیناً اللہ کریم نے گھیرا کر رکھا ہے تمام چیزوں کا علم کے لحاظ سے، اللہ کا علم تمام چیزوں پہ حاوی ہے۔ اپنی قدرت منوانے کے لیے، اپنا علم منوانے کے لیے اللہ نے 7 طبق بنائے ہیں۔ مقام قرآن کا سمجھ آ گیا نا؟ آگے دیکھو جی، اور سورت کا نام سورۃ النمل، فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے فائدے کے لیے بلندی سے پانی کس نے نازل کیا ہے؟ آسمان سے بارش کس نے نازل کی ہے؟ یہ تو ہمارا سبق ہے نا، یہاں تو نشانی رکھی ہے نا سورۃ النمل 20ویں پارے پر، 27واں پارہ کھولیے۔ سورت کا نام سورۃ الواقعہ، سورۃ الواقعہ 27واں پارہ۔ یہاں دیکھتے ہیں قرآن کا انداز کیا ہے۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 68 68 60 اور 8 68، میرے پاس صفحہ ہے 428۔ فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون۔ جہاں بھی قرآن میں آئے نا افرأیتم، اس کا معنی ہوتا ہے اخبرونی۔ افرأیتم کا معنی اخبرونی، خبر تو دو میں اللہ کریم کو۔ ہماری اردو کے اندر انداز مجھے بتاؤ تو صحیح، معنی اخبرونی مجھے بتاؤ تو صحیح، افرأیتم او دنیا والوں مجھے بتاؤ تو صحیح، الماء اس پانی کے بارے میں، الذی تشربون جو تم دن رات پیتے رہتے ہو، اللہ کون سی بات پانی کے بارے میں کرے؟ فرمایا انتم انزلتموہ، کیا تم نے اتارا ہے پانی کو، من المزن بادلوں سے تم نے پانی اتارا ہے، ام نحن المنزلون یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ کون اتارنے والا؟ اللہ کا تو نام اونچا لو، کون اتارنے والا؟ فرمایا آکڑ کیوں کرتے ہو، فخر کیوں کرتے ہو؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں اس پانی کو اجاجا کڑوا بنا دیں۔ کہہ دو اللہ کر سکتا ہے، اونچا کہہ دو اللہ۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں بنا دیں ہم اس پانی کو کڑوا، ہم اسے کڑوا بنا دیں۔ فلولا تشکرون، شکر کیوں ادا نہیں کرتے ہو؟ اللہ دیکھا نا، آ جائیں احباب سبق بار۔ فرمایا آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا کون؟ نمبر 2 بلندی سے پانی بارش کا نازل کرنے والا کون؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجا، ہم نے اگا دیے پانی کے ذریعے حدائق باغات ذات بہجا، رونق والے، وہ رونق باغ اگا۔ آپ کے چمن میں بندہ دیکھے دل خوش ہوتا ہے، آہا کتنی ہریالی اور خوبصورتی۔ فرمایا ما کان لکم، او دنیا والو ما کان لکم، تمہاری طاقت نہیں ہے، انتم بیتو شجرہا، کہ تم اگا سکو اس کا ایک درخت۔ میں اللہ نے رونق والے باغات اگا دیے، تم تو ایک درخت اگانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ فرمایا الہم اللہ، کیا ہے کوئی اور الہ اللہ کریم کے ساتھ جو یہ کام کر سکے؟ جواب آیا لا الہ الا اللہ، نا 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 نا۔ یہاں کیا معنی ہوگا؟ اب میں نے عرض کیا ہے، میں خلاصہ سنا رہا ہوں، تفصیل تو ہوتی ہے نا دورہ میں۔ کیا جواب آئے گا؟ لا خالق السماوات والارض الا اللہ، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں الا اللہ، لا منزل لکم من السماء ماء الا اللہ، بلندی سے بادلوں سے پانی نازل کرنے والا کوئی نہیں الا اللہ، لا منبت بہ حدائق ذات باجا، رونق والے باغات اگانے والا کوئی نہیں الا اللہ، لا الہ
الا اللہ. فرمایا بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ ایسی قوم ہے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو برابر کر رہے ہیں. ہائے افسوس. سورۃ الانعام پہلی آیت، سورۃ الانعام پہلی آیت. یہاں قرآن پاک کا انداز. اب صفحہ میرے پاس 102 ہے. پہلی آیت سورۃ الانعام 7واں 12. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. تمام تعریفیں جو اللہ کے لائق ہیں صرف اللہ کریم ہی کے لیے ہیں. مشکل کشا ہونے والی تعریف للہ، صرف اللہ کریم کے لیے. اساتذہ کرام کی تعریف کرو، اپنے والدین کی تعریف کرو، اپنے پیر و مرشد کی تعریف کرو، اپنے اکابرین کی تعریف کرو، لیکن الحمد حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے معنی سمجھایا. الحمد جو تعریفیں اللہ کے لائق ہیں، مشکل کشا ہونے والی تعریف اللہ کے لائق ہے، حاجت رواں ہونے والی تعریف اللہ کے مناسب ہے، داتا اور عالم الغیب ہونے والی تعریف اللہ کے لائق ہے. للہ یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. یہ تعریف اللہ کے بغیر کسی کی نہیں کرنی. تفصیل دورے میں ہوتی ہے. فرمایا الذی وہ اللہ خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور بنایا اندھیروں کو اور روشنی کو. ثم الذین، ہائے افسوس، ثم استباع دیا، ہائے افسوس ہائے افسوس. آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، اندھیرے اور روشنی بنانے والا اللہ. یہ بات عقل میں تو نہیں آتی، عقل تو یہ بات نہیں مانتی. افسوس افسوس. ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کر رہے ہیں. اللہ کا بھی سجدہ، قبروں کا بھی سجدہ، اللہ کی بھی پکار، مردوں کی بھی پکار. فرمایا افسوس افسوس. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. یہاں انداز کیا تھا؟ فرمایا سورۃ النمل کے اندر بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ ایسی قوم ہے جو برابر کر رہے اوروں کو اللہ کریم کے ساتھ. نمبر 4 امن جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے جس نے زمین کو پرسکون بنا دیا. بڑے حوالے ہیں، اتنا وقت نہیں ہے، خلاصہ چاہتا ہوں سنا دوں. ہر آیت پر بڑے بڑے حوالے ہیں. امن جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے جس نے زمین کو پرسکون بنا دیا، وجعل خلالها انہارا. 4 ہو گئے. نمبر 5 وجعل خلالها انہارا، اور بنا دی زمین کے درمیان نہریں. زمین کو پرسکون بنانے والا بھی اللہ، زمین کے درمیان نہریں چلانے والا بھی اللہ. فرمایا وجعل لها رواسیا، اور کر دیے اللہ کریم نے زمین کے لیے وزنی پہاڑ، بوجھل پہاڑ بھی زمین پہ رکھ دیے. وجعل بین البحرین حاجزا، اور کر دیا، رکھ دیا 2 سمندروں کے درمیان پردہ. فرمایا الہم اللہ، کیا ہے کوئی الہ اللہ کریم کے ساتھ جو یہ کام کر سکے؟ جواب آیا لا الہ الا اللہ، لا جاعل الارض قرارا الا اللہ، لا جاعل خلالها انہارا الا اللہ، لا جاعل لها رواسي الا اللہ، لا جاعل بین البحرین حاجزا الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اب کیا خیال ہے؟ قرآن سمجھ نہیں آ رہا؟ اب نہا کرتے ہو نہ کرتے ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، باوضو ہو، قرآن سامنے ہے، اب تو ذرا اپنے دل کی بات کا اظہار کرو. قرآن سمجھ نہیں آتا؟ آپ کہتے ہیں ہم 2 مہینے میں کیسے قرآن سمجھیں گے. واہ بھائی واہ. یہ تو میں خلاصہ سنا رہا ہوں، تفصیل تو وہاں ہوتی ہے. فرمایا بل اکثرهم لا يعلمون، افسوس بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے، توحید کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. 7 دلیلیں آ گئی ہیں. 7 آگے. نمبر 8 فرمایا امن یجیب المضطر،
اذا دعا، بھلا کون ہے جو قبول کرتا ہے مجبور کو، مجبور کی دعا ہو ساری کو، اذا دعا، جس وقت بھی مجبور بندہ اس کو پکارے، مجبور بندہ جس وقت پکارے، یجیبو، جی کر کے جواب دینے والا کون ہے؟ فرمایا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون دور کرتا ہے تکلیفیں، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون بناتا ہے تم کو زمین کے جانشین، دادا فوت ہو گیا والد جانشین، والد کے بعد بیٹا جانشین، بیٹے کے بعد پوتا جانشین، ایک دوسرے کے جانشین بنانے والا کون ہے؟ الہ اللہ، کہ ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ ان صفتوں والا جو یہ کام کر سکے؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ، لا مجیب المستر اذا دعا، لا کاشف السوء الا اللہ، لا جاعل خلفاء الارض الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے خشکی کے اندھیروں میں، والبحر سمندر کے اندھیروں میں رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ فرمایا ومن یرسل الریاح، کون ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں بشرا، خوشخبری دینے کے لیے، بین یدی رحمت ہی، اپنی رحمت بھیجنے سے پہلے پہلے ٹھنڈی میٹھی ہوائیں چلانے والا کون ہے؟ الہ اللہ، کیا ہے کوئی اور الہ اللہ کے ساتھ ان صفتوں والا؟ جواب ہے لا الہ، محبت سے کہہ دیں آپ کے لیے رحمت کی دعا مانگوں گا، جواب ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ امن یہدیکم لا ہادیکم، لا ہادیکم فی ظلمات البر والبحر الا اللہ، لا مرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بلند ہے ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں۔ فرمایا امن یبدأ الخلق، کون ہے جو نئے سرے سے پیدا کر دے مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر اس کو لوٹائے گا، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا۔ فرمایا ومن یرزقکم من السماء والارض، کون تمہیں روزیاں دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟ الہ اللہ، کیا ہے کوئی اور الہ اللہ کے ساتھ ان صفتوں والا؟ جواب ہے نہیں نہیں، لا الہ الا اللہ، لا بادی الخلق الا اللہ، لا معید الا اللہ، لا رازق من السماء والارض الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تمام ساتھی ذرا گنے جن کے سامنے قرآن کا نسخہ ہے نا، مہربانی آپ کی، 15 انداز آ گئے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ایک، وانزل لکم من السماء ماء، بلندی سے بارش نازل کرنے والا اللہ کتنے؟ آپ کہتے ہیں نا جو کہیں گے ان کے لیے دعا کروں گا، اللہ ان کے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کر دے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، رونق والے باغات بنانے والا اللہ 3۔ نمبر 4 امن جعل الارض قرارا، زمین کو پرسکون بنانے والا اللہ، وجعل خلالها انہارا، نہریں بنانے والا اللہ، جعل لها رواسیا، وزنی پہاڑ رکھنے والا زمین میں اللہ، جعل بین البحرین حاجزا، دو سمندروں کے درمیان پردہ بنانے والا اللہ، محبت سے اونچا اونچا، امن یجیب المضطر اذا دعا، مجبور بندے کی آہو ساری سن کر قبول کرنے والا اللہ، ویکشف السوء، تکلیفیں دور کرنے والا اللہ، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، زمین میں ایک دوسرے کے تمہیں جانشین بنانے والا اللہ، امن یہدیکم، اندھیروں کے اندر رہنمائی کرنے والا اللہ، وَمَن یُرْسِلُ الرِّیاحَ، باران رحمت سے پہلے ٹھنڈی میٹھی ہوائیں چلانے والا اللہ، امن یبدأ الخلق، نئے سرے سے پیدا کرنے والا اللہ، ثم یعیدہ، دن قیامت کے دوبارہ زندہ کرنے والا اللہ، وَمَن یرزقکم، آسمان و زمین سے روزیوں کا انتظام کرنے والا اللہ۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ محبت سے کتنی باتیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کل،
آگے دیکھیے، کل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، او میرے راستے میں کانٹے بچھانے والوں، میرے اوپر پتھروں کی بارش برسانے والوں، میرے وجود کو لہولہان کرنے والے ظالموں، کل ہم نے تو پتھرا دلیلیں پیش کر دی، اب ہاتھوں برہانکم، تم ایک دلیل پیش کر کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم شرک کے دعوے میں سچے ہو۔ ہم نے کتنی دلیلیں پیش کی؟ بولو تو صحیح، اللہ راضی ہو، کتنی دلیلیں؟ اور مطالبہ کیا ہے؟ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، ہم نے توحید پر 15 دلیلیں پیش کر دی ہیں اور تم اپنے شرک پر ایک دلیل پیش کر کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آگے دیکھنا اللہ نے کیا فرمایا، کل میرے محبوب یہ بیچارے کیا دلیلیں پیش کریں گے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ کھولو ذرا 18واں پارہ مہربانی، سورۃ المومنون ختم ہو رہی ہے، سورۃ المومنون ختم ہو رہی ہے، آخری 2 آیتیں، آیت نمبر 117۔ آپ تو کہتے ہیں قرآن سمجھ نہیں آتا، واہ بھائی واہ۔ سورۃ المؤمنون آخری 2 آیتیں، فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو بندہ پکارتا ہے اللہ کے ساتھ اور الہ کو، یا اللہ بھی کہتا ہے، یا علی بھی کہتا ہے، یا اللہ بھی کہتا ہے، یا رسول اللہ بھی کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لا برہان، لا ہاتھ برہانکم، فرمایا لا برہان لہو، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، پکی دلیل، مضبوط دلیل، پکی سند کوئی نہیں اس کے پاس بھی، اس پکار کی بچ نہیں سکتا۔ غیر اللہ کی پکار کرنے والا بچ جائے گا نہیں، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، یقیناً اس کا حساب اپنے رب کے ہاں موجود ہے، بچ نہیں سکتا۔ خیال کرنا ساتھیو جن کے سامنے قرآن ہے، اللہ کریم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے ساتھ اوروں کو غیبانہ پکارتا ہے، غیروں کو پکارنے والا غیبانہ کافر ہو جاتا ہے، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، یقیناً کافر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خیال کرنا، رب تو سنانے لگا ہوں، فرمایا وَقُلْ، میرے پیغمبر کوئی اور مجھے خالص پکارے یا نہ پکارے، آپ تو میری خالص پکار کرتے رہے، آپ تو میری خالص پکار کیسے؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ بس تفصیل دورے میں ہوتی ہے۔ 305 سورۃ النمل، میرے پیغمبر قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تم بھی ذرا ایک دلیل پیش کر کے دکھاؤ۔ قل لا یعلم، یہ بیچارے کیا دلیل پیش کریں گے؟ لا برہان لہو، یہ بیچارے کیا دلیل پیش کریں گے؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ میرے محبوب آپ دوسرا اعلان بھی ساتھ کرتے جائیں، فرمایا اللہ یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، نہیں علم رکھتی وہ مخلوق، لا یعلم نہیں جانتی، من وہ مخلوق فی السماوات والارض جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ اللہ کریم آسمانوں اور زمین والی مخلوق کس کو نہیں جانتی؟ فرمایا الغیب، غیب کا علم نہیں رکھتی، غیب نہیں جانتی، آسمان اور زمین والے عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ الا اللہ، عالم الغیب صرف کون ہے؟ جو اللہ کو مانتے ہیں، اونچا بولیں عالم الغیب صرف کون ہے؟ آگے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، اور لوگ جن کو عالم الغیب سمجھ کر بلا رہے ہیں